السلام علیکم. کمیونٹی گپ شپ میں مجھے اور رملہ بیگ کو جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح تمہید باندھنے میں بالکل ٹائم ضائع نہیں کریں گے, سیدھا چلیں گے آپ کے سوالوں کی طرف. پہلا سوال ہے رملہ کہ اگر کسی شخص نے پراپرٹی اپنی بیوی کے نام پر رکھی ہو اور وہ شادی نہ چل پا رہی ہو, جس کی وجہ سے اب ان حضرت کو وہ پراپرٹی واپس چاہیے, اور انہوں نے اینڈ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیوی واپس نہیں کرنا چاہتی, جو کہ ایک گیون تھا. اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ کرنا چاہتی ہوتی تو یہ سوال آتا ہی نہ. تو کیا کوئی امکانات ہیں وہ پراپرٹی واپس لینے کے, کوئی طریقہ ہے؟ جی, سوال پہلا یہ ہے کہ آپ نے کس انسٹرومنٹ کے تحت یہ پراپرٹی اپنی بیوی کو دی. کیا آپ نے اس کو ایز اے حق مہر اپنے نکاح نامہ میں دیا, کیا آپ نے اس کو ایک گفٹ ڈیڈ کے تھرو دی, یا آپ نے ایک سیل ڈیڈ کے اندر ان کا بس نام ڈال دیا؟ اگر تو یہ حق مہر کے تھرو دیا ہے دین یو کین ناٹ گیٹ اٹ بیک. اگر تو یہ آپ نے گفٹ ڈیڈ ہبہ نامہ کے تھرو کیا ہے تو بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے ٹو گیٹ دس پراپرٹی بیک. آپ کسی لائر سے کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ گفٹ ڈیڈ کو دیکھے تو ہی کین گیو یو اے پراپر آنسر. جو آپ کے تھرڈ سچویشن ہے جہاں پہ آپ نے سیل ڈیڈ میں اپنی وائف کا بس نام ایڈ کر لیا, آپ کو شو کرنا پڑے گا کہ آپ کے انکم کی جو ٹریل ہے دکھانی پڑے گی, مینز آف انکم دکھانا پڑے گا کہ آپ نے یہ پراپرٹی میں خریدنے کے لیے آپ نے فنڈز یوز کیے, کہاں سے یوز کیے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی وائف از ورکنگ اینڈ شی ہیز مینز آف انکم ایز ویل تو وہ اس چیز کو چیلنج کر سکتی ہے کہ اس پراپرٹی میں اس کا بھی حصہ ہے. اچھا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پراپرٹی ان کو واپس مل جائے اور اس کے بعد امی یا ایف بی آر میں سے کوئی پکڑ لے کہ پراپرٹی ان دا فرسٹ پلیس اس کے نام پہ تھی کیوں, تم نے کی کیوں. تو خیر یہ میں ذرا تھوڑا سا لائٹ سائڈ پہ لے کے جا رہا تھا اس کو. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر وہ اپنی پراپرٹی ایک سے زیادہ لوگوں کو بیچنا چاہتے ہیں, ایک مثال بھی دی ہے انہوں نے کہ اگر ان کی ایک دکان ہے جس کو وہ 8 لوگوں کو بیچنا چاہتے ہیں جو کہ 1 کروڑ روپے کی ہے, تو وہ مختلف شیئر ہولڈرز کو کس طرح سے دی جا سکتی ہے, اور ان کو کیا کمپنی بنایا جا سکتا ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ اگر آپ کمپنی کا ایسٹ بناتے ہیں اس کو تو وہ اٹ ول ناٹ بی فیوریبل, بیکاز اگر وہ کمپنی کا ایسٹ بن جاتا ہے تو وٹ ایور پروفٹ آپ کو اس سے ملے گا یا اس کی لیٹر اور آپ اس کو سیل بھی کر دیں گے تو وہ واپس کمپنی میں انویسٹ ہوئے گا, وہ ڈویڈنڈس میں نہیں جائے گا. لیکن یو کین ایگزیکیوٹ اے سیل ڈیڈ ود آل دیز 5 to 10 انویسٹرز. اس کے اندر ڈیٹیلز آپ ڈال سکتے ہیں کہ اچھا کیا کیا ان کی میجرمنٹس ہے, وٹ پورشن آف دا پراپرٹی دے ول بی گیٹنگ. ہاؤ ایور یہ کافی لیٹر آن ان دا فیوچر کنفیوژن کا باعث بن سکتا ہے. اٹس ویری انفیوریبل ٹو یور انویسٹرز. آپ چاہیں تو آپ پارٹیشن ایکٹ آئی تھنک سیکشن 3 یا 4 کے تحت ایک سوٹ فائل کر سکتے ہیں کہ آپ کو کورٹ جو ہے وہ خود ہی آپ کی پراپرٹی پارٹیشن کر دے, اینڈ دین لیٹر آن یو کین ایگزیکیوٹ سیپریٹ سیل ڈیڈز ود ایچ اینڈ ایوری ون آف دیز انویسٹرز. انٹرنیٹ کے اوپر تو بہت آسان ہوتا ہے نا, آپ بلاک چین اور NFTs بنا لیتے ہو, لیکن ظاہر ہے فزیکل ورلڈ میں یہ مشکل ہوگا. خیر ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ بڑی عید بھی آ رہی ہے تو ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی لیگل کور موجود ہے. ظاہر ہے ہم جن سے بکرے لیتے ہیں ان سے ہماری کوئی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کی کوئی رسید تو ہوتی نہیں ہے, اور ہم ظاہر ہے ڈاکٹر بھی نہیں ہیں, ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ بکرا کتنی اچھی حالت میں ہے, فزیکل کنڈیشن میں ہے. اگر ہم اس کو گھر لے کے جائیں اور وہ عید سے 1-2 دن پہلے فوت ہو جائے, کیونکہ اکثر اس کو ویٹ بڑھانے کے لیے پانی بھی بہت زیادہ پلایا جاتا ہے, تو اس کیس میں ہماری کوئی داد رسی ہو سکتی ہے؟ I don't think there's any legal remedy for it. The bakra, I don't think an animal falls under the definition of product under the Consumer Protection Act. However, all I can advise you to do is کہ آپ بکرا خریدنے جائیں تو آپ be a prudent buyer. آپ ذرا دھیان دیکھیں, بکرے کو ویٹ سے چیک کروا لیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. خریدنے سے پہلے آپ بکرے کی ذرا پراپر ایگزامن کر دیں, بیکاز اگر آپ نے دیکھ کے بکرا خرید لیا ہے تو آپ نے اس کو اسی حال میں خریدا ہے. اب اس نے چھپائی ہے کچھ چیزیں, کچھ ہڈن تھی, کچھ ایسے اس کی النس تھی جو سامنے اپیئر نہیں ہو سکی, وہ ایک الگ میٹر ہے. وہ ہوپ فلی اس سے آپ کو اس بندے کا نمبر لے لیں تاکہ یو کین گیٹ بیک ٹو ہم. ہاں نہیں, ویسے تو یہ جہاں پہ منڈیاں لگتی ہیں وہاں پہ ایک کوئی کیمپ بھی لگ سکتا ہے جہاں پہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوں. اور باقی یہ جس طرح یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پروڈنٹ بائر والی بات, یہ تو بہت زیادتی کرتے ہیں. یہ ایسی ایسی جگہوں پہ ٹانگیں مارتے ہیں بکروں کو, وہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا ان کو جو ہے نا, یہ بالکل رشتہ دیکھنے جانے کا اور بکرا خریدنے جانے کا نا پاکستان میں ایک ہی وہ ہے سارا سسٹم. اور اس کے علاوہ یہ پتہ نہیں کیوں ہر چیز میں لیگل اس سے کچھ چاہ رہے ہیں ہیلپ, بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ تو اگر آپ کوئی چیز خرید لو اور اس کے بعد آپ کنزیومر کورٹ چلے جاؤ تو وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پہلی 2 پیشیوں پہ تو وہاں سے آتا ہی کوئی نہیں,
اور پھر تیسری پیشی پہ ایک دوسری بڑی کمپنی کے لائر آ جاتے ہیں اور وہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا, مطلب جج صاحب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو 2 نوٹس بھیجے تھے, ادھر کوئی آیا ہی نہیں. تو وہ تو شفیق صاحب نے ریسیو کیے تھے. تو کہاں ہیں شفیق صاحب؟ ان کو تم نے نکال دیا نوکری سے. اچھا تو پھر آپ کیا کرنا ہے؟ تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا, جو بھی مسئلہ تھا ان کا. اچھا پھر اگلی پیشی پڑ گئی, پھر کوئی نہیں آیا. اور آپ کو یہاں پر 1 سال سے اوپر کا وقت چاہیے ہے اپنا کیس نپٹانے کے لیے. اور اس کے بعد آپ کو جب وہ آپ کیس جیت بھی جاتے ہو نا, تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو وہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اچھا آپ کا اتنا ٹائم لگا تو اس کے لیے ہم آپ کو اس طرح سے کمپنسیٹ کریں. جتنے پیسوں کی آپ نے وہ چیز لی تھی اتنے ہی پیسے واپس ملیں گے. اور اس میں بھی ان کا کمال یہ ہے کہ مطلب اگر وہ اس کے بعد ہائی کورٹ نہ چلے جائیں اپیل کے لے کے, کیونکہ پھر آپ کا 1 سال اور لگ گیا. تو یہ مطلب پھر وہی بات ہے, کیس کرنا ضرور چاہیے, اور اس کی وجہ یہ کہ اسی طرح سسٹم بہتر ہوگا. لیکن وہ جو آپ کا ایک بھتیجا ہوتا ہے نا, جس کے والد صاحب سعودی عرب ہوتے ہیں, جو عموماً ویلا ہوتا ہے, اس کے نام پہ ساری چیزیں خریدا کریں, تاکہ جب کیس کرنا پڑے نا تو وہ جایا کرے اور آپ کو نوکری سے چھٹی نہ کرنی پڑے. تو یہ بکرے والے کیس میں تو یہ بھی ایشو ہے نا کہ بھیجیں گے کدھر لیگل نوٹس. جی ایک اگلی پوسٹ ہے, ایک سوال پوچھا گیا ہے, ایک صاحب نے اپنا بل بورڈ لگوایا یا ٹھیک کروایا, ون آف دا ٹو, کسی شخص سے, اور اس کے بعد ایک آندھی کے دوران وہ بل بورڈ گرا جس کی وجہ سے ایک اور شخص زخمی ہو گیا. تو ایسے موقع پہ قانون کیا کہتا ہے؟ کسی کی مدد کے لیے آتا ہے یا اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے جی, یہ تو ایک ایکٹ آف گاڈ والی سچویشن ہے, وہ ایک آندھی آئی اور ایک بورڈ گر گیا اور somebody unfortunately got injured. ہاں, کوئی میرے نزدیک تو اس کے اگینسٹ کوئی کرمنل ریمیڈی بنتی نہیں ہے. آپ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی جو پنجاب میں, انہیں کانٹیکٹ کریں, جن کی رسپانسبلٹی ہے جو ٹو سپروائز اینڈ ٹو انشور کہ جو بورڈز ہیں دے آر پراپرلی فکسڈ. ان سے انویسٹیگیشن شروع کروائیں کہ ویدر دا بورڈ واز ایکچولی پراپرلی فکسڈ بائی دا پرسن جس کو رسپانسبلٹی دی گئی تھی. اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کرمنل لائبلٹی بنتی ہے. ہاؤ ایور, اچھا میں آپ سے ایک پوسٹ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. فیروز خان نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ پاس کی تھی, ہمارے ایک اسٹیم لائر ہے وشال شاکر, انہوں نے پوسٹ لگائی تھی وکیل آن لائن کمیونٹی میں اباؤٹ پولیگمی, اور وہ ڈسکس کرتے ہیں جی کہ سوکن اور سوتنوں والا جو کانسیپٹ ہے اتنا نیگیٹو ہے ہمارے ملک میں آلریڈی, اینڈ دین یو ہیو آن دی ادر سائڈ آل دیز مین انڈورسنگ ملٹیپل میرجز. میرا یہ خیال ہے کہ ویسے تو ٹھیک ہے, قانونی طور پہ اجازت ہے, اس لیے اس کا قانونی اسپیکٹ تو بالکل کلیئر ہے. جہاں تک اس کو انڈورس کرنے کی بات ہے اور بلکہ پروموٹ کرنے کی بات ہے, اس میں مطلب پھر وہی بات, اگر قانون کی طرف سے اجازت ہے, مذہب کی طرف سے اجازت ہے, قانون کی طرف سے اجازت ہے, تو ظاہر ہے اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن ایک وہ ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے, آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہو, یا آپ کو کسی کی مدد کے لیے دوسری شادی کرنی ہے, کسی کو ایسی ضرورت پڑ گئی ہے, یا مطلب وہ تو موقع پر ہوتا ہے نا. تو یہ جو ایکٹرز ہیں جو ابھی وہ گھڑی آئی ہی نہیں, وہ پہلے سے ہی مطلب انہوں نے مطلب وہ اپنی بیگم کو ایک عجیب سی سچویشن میں رکھا ہوا ہے, اس طرح کے بیانات دے کے. وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ عجیب سا ہے. مطلب کل کو اگر ان کو کوئی پسند آتی ہے یا کسی موقع پہ کسی اور سے شادی کرنی پڑتی ہے تو وہ تو ایک اور چیز ہے, لیکن وہ ابھی وہ گھڑی بھی نہیں آئی اور بیگم بھی پریشان ہے کہ اس نے پتہ نہیں کس دن دوسری شادی کر لینی ہے. تو یہ تھوڑا سا عجیب سا ہے اس کا معاملہ. ہاں ٹھیک ہے, لیگلی تو دیکھیں نا طریقہ ہے, اگر آپ اس جو لیگل پروسیجر ہے جو پاکستانی لاء کے اکارڈنگلی اس کو نہیں فالو کرو گے تو جرمانہ بھی ہے اور جیل قید بھی ہے. تو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا جی وہ دیکھیں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, وہ لیگل پروسیجر میری نظر میں کیوں ہے, وہ میری نظر میں اس لیے ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اجازت مانگتا ہے شادی کی, دوسری شادی کی, تو وہ کس طرح سے انکار کر سکتی ہے؟ مطلب پھر وہی بات, جب قانونی طور پہ, مذہبی طور پہ, ہر طور سے اگر اس کو مرد کو اجازت ہے شادی کرنے کی, تو بیوی کیسے انکار کر سکتی ہے؟ یہ تو میرے خیال میں قانون اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ بتائے بغیر کو انفارم کرنا ضروری ہے. ہاں مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک شخص ایک لڑکی کو یہ بتا رہا ہے کہ میری پہلے کبھی شادی نہیں ہوئی ہوئی جبکہ اس کی ہوئی ہوئی ہے, یا ایک شخص دوسری شادی کر لے اور بیوی کو اپنی بتائے ہی نہ. تو یہ تو ان مسئلوں سے نمٹنے کے لیے وہ چیز رکھی گئی ہے کہ بیوی کا کنسنٹ ضروری ہے. بیوی کے کنسنٹ سے کیا ہوگا, اس کی نالج میں آ جائے گا. تو آئی تھنک یہ کنسنٹ ورڈ از مطلب از ناٹ اپروپریٹ ہیئر. اٹس ناٹ ریلی کنسنٹ, کہ کنسنٹ کے بغیر بھی تو آپ شادی کر سکتے ہو. اٹس جسٹ انفارمنگ ہر, اس کو نوٹس دے دو کہ میں شادی کر رہا ہوں, اور اس کے علم میں ہوگا تو بس ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے علم میں تو کیا آپ کو 6 مہینے کی سزا مل جائے گی قید. ہاں جی 50,000 یا لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے میرے خیال میں. لیکن پھر وہی مسئلہ ہے نا, جب بیوی اگر کنسنٹ نہیں دیتی, اگر انکار کرتی ہے,
تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہی ہے کہ وہ کیوں اجازت نہیں دے رہی, تو وہ کیا ہوگی؟ تو وہ آئی کی ناٹ تھنک آف اینی قانونی طور پہ. تو وہ بیسیکلی ہے تو صرف اجازت کے لیے. بلکہ ہم پچھلی جو آپ کا سوال کا آپ نے جواب دیا تھا وہ بل بورڈ والا, اس پہ مجھے خیال یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ کرمنل والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ عموماً مطلب ایسے ممالک جہاں پہ ہر کوئی انشورڈ ہوتا ہے, ہر چیز انشورڈ ہوتی ہے اور ہر کوئی انشورڈ ہوتا ہے, تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ انشورنس کمپنیز کا بھی جو حال ہے, وہ جس وقت آپ کو آپ کی پالیسی میچور ہوتی ہے اسی وقت کہتے ہیں کہ اس وقت تو پیسے نہیں ہیں, کچھ عرصے اگر آپ اور اس کو چلا لینا تو پھر ہم آپ کا انٹرسٹ اتنا بڑھا دیں گے. تو یہاں تو خیر اب وہی بات ہے نا, کس چیز کو آپ پکڑیں گے تو اگلی خراب ہوگی, اس کو پکڑیں گے تو ادھر سے کچھ ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ میں آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کر دوں, ہم اجازت لیتے ہیں. بالکل. اور اگلے ہفتے ہم پھر سے خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سب کی اپنے سوالات بھیجتے رہیے. خدا حافظ.